ملیشیا جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے اسلامک بینکنگ، اسلامک اکانومی، تو یہ بات اب تک سمجھ میں نہیں ہے وہاں اسلامک بینکنگ کیا ہوتی ہے. کچھ بھی نہیں، یہ تو ایک نام لے لیا ہے، جیسے وہی ہے اسلامک سسٹم کا نام لے لیا، وہ اسلام میں ویل ڈیفائنڈ سسٹم ہے ہی نہیں. اچھا، یہاں بھی بینکنگ ایک الگ چیز ہے، اسلامی اقتصادیات الگ چیز ہے. اسلام میں بینکنگ کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیے، ماڈرن بینکنگ جو ہے وہ ساری کی ساری انٹرسٹ پہ چلتی ہے. ماڈرن بینکنگ کیا کرتی ہے؟ لوگوں سے پیسہ لیتی ہے، یہ کہہ کر کے ہم آپ کو انٹرسٹ دیں گے. تو ان کے پاس کافی بڑی رقم آ جاتی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ان لوگوں کو وہ دیتے ہیں کم انٹرسٹ پر، اور پھر وہ بڑے بڑے سرمایہ کو دیتے ہیں زیادہ انٹرسٹ پر. یہی بینکوں کی آمدنی ہوتی ہے اسی میں. اور موجودہ زمانے میں اس کو لازم سمجھ لیا گیا ہے، کیونکہ اب جو بڑے بڑے کارخانے ہوتے ہیں، ہوائی جہاز کارخانہ، کار کا کارخانہ، بڑے بڑے جو کارخانے، اس میں بہت زیادہ رقم چاہیے، یعنی اربوں خربوں کی رقم چاہیے. وہ کون دے؟ کسی فرد کے پاس ہوتی نہیں. تو انٹرسٹ کا، یعنی انٹرسٹ کا جو لالچ کہیے اس کو، دے کر لوگوں سے رقم جمع کیا انہوں نے. تو بہت بڑی رقم بینکوں میں آئی، تو بینکوں نے ان کو بڑی بڑی رقم ان کو دی، ان کو انٹرسٹ پر. ایک سسٹم چل رہا ہے. آپ جو اسلامی بینک کر رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں. ان لوگوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم مضاربت کے بنیاد پر چلائیں گے. مضاربت تو آپ جانتے ہیں کہ جو پیسہ جمع کرتا ہے وہ نفع نقصان دونوں میں شرکت کرنی پڑتی ہے اس کو. یہ نہیں کہہ سکتے آپ کی صرف نفع. تو یہ سب فیل ہو گیا. یہ جہاں جہاں بنایا انہوں نے مضاربت کی بنیاد پر، سب فیل ہو گیا. یا آپ جو آئے تھے، یہ امام ہے پوری دنیا میں، وہاں پاس آئے تھے، کئی گھنٹے رہے، زکواسی موجود تھے، اسے پوچھ لیجیے. کچھ بھی نہیں. تو مبنی بر مضاربت جو انہوں نے تصور قائم کیا تھا بینک کا، وہ تو فیل ہو گیا. اب کیا ہے، نام بدل کر وہی چیک کر رہے ہیں. اب جو موجودہ اسلامی بینکنگ جو کہتے ہیں نہیں، لوگ نام بدل کر وہی دیتے ہیں انٹرسٹ اور لیتے ہیں انٹرسٹ، لیکن نام کچھ اور بنا دیا ہے. یہ تو فراڈ ہے. یہ پہلے چلایا تھا وہ فراڈ تو نہیں تھی، لیکن وہ فیل ہو گئی، مبنی پر مضاربت. اب تو فراڈ ہے. تیسری شکل یہ ہے کہ جس کو بینکنگ کرنے غلط ہے، اس کو فنڈ کرنا چاہیے. کہ سعودی عرب وغیرہ کے پاس بڑی بڑی رقمیں ہیں، تو وہ دیتے ہیں لوگوں کو قرض کے طور پر، بغیر سودی قرض کے لوٹانے کی شکل پر. تم لوٹاؤ، کچھ ضمانت رکھتے ہیں وہ، یعنی ضمانتی قرضہ ایک یہ ہے. تو مضاربت تو فیل ہو گیا، ضمانتی قرضہ بھی چل رہا ہے، لیکن وہ بینکنگ تھوڑی ہے، وہ تو فنڈ ہے. ضمانتی قرضہ ابھی چل رہا ہے، تو لوگ زیور رکھتے ہیں یا پراپرٹی رکھتے ہیں، قرض پہ لیتے ہیں بغیر سود کے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ فنڈ کہیے اس کو. بینکنگ کا جو تصور تھا پہلے مضاربت کی بنیاد پر تھا، وہ تو فیل ہو گیا. اب جو ہے وہ سود ہی کو جائز کر رکھا ہے نام بدل کر. جو قرآن میں وہ حدیث میں ہے نا، یسمونھا بغیر اسمھا ثم یحللونھا، یہ ماڈرن ان کی جو ہے. اس لیے نے فرمایا تھا کہ بعد کے زمانے میں ایسا ہو کہ لوگ یعنی حرام چیزوں کو استعمال کرنے لگیں گے. تو آپ نے پوچھا کیسے کا ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ یسمونھا بغیر اسمھا ثم یحللونھا. یہی اسلامی بینکنگ. تو تین فارم اس کے ہیں. ایک تو جو پہلے چلا رہا تھا فنڈ کی شکل میں، فنڈ جمع کرتے ہیں لوگ، قرضے پر دیتے ہیں. تو پہلے دیتے تھے قرضے پیسے ہی، تو اصول نہیں ہوتا تھا.
میں نے خود بھی ایسے چلایا تھا, وصول نہیں ہوا. اب کر رکھا انہوں نے ضمانت پر, آپ ضمانت دینا پڑے گا آپ کو, چاہے زیور رکھیے چاہے پراپرٹی کی ضمانت دیجیے. تو وہ فیل ہو گیا, یعنی بغیر ضمانت کے قرضہ دینے کا سلسلہ فیل ہو گیا. تو اب ضمانت پر قرضہ دیتے ہیں وہ. اچھا, مبنی بر مضاربت بینکنگ فیل ہوگی, وہ ختم ہو گیا. اب کیا ہے کہ نام بدل کر کے وہی چلا رہے ہیں. یہ تو کچھ بھی نتھنگ ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, بس ایک نام شاندار ہے بینکنگ, جیسے اسٹیٹ, اسلامک اسٹیٹ. اب اسٹیٹ کے کوئی ویل ڈیفائنڈ اسٹرکچر ہی نہیں. تو مسلمانوں کو نام بڑا اچھا لگتا ہے, اسٹیٹ, بینکنگ, مسلمانوں کو نام بڑا اچھا لگتا ہے. یہی حقیقت ہے اس کی, اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں. مولانا یہ صراط مستقیم برمنگم جنوری 2014 میں ایک العالم الاسلامی کے نام سے ایک رپورٹ آئی ہے, ترکی کی معیشت میں اسلامی بینک کا کردار. ایک خبر کے مطابق ترکی میں عوام کا رجحان ان اسلامی بینکوں کی جانب زیادہ دیکھا جا رہا ہے جن کا لین دین غیر سودی بنیادوں پر ہے. چنانچہ رپورٹ کے مطابق اس سال کے ابتدائی 9 مہینوں میں ترکی میں قائم اسلامی بینکوں کے ریونیو میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 9% اضافہ نوٹ کیا گیا ہے. چنانچہ ریونیوز کی جملہ رقم گزشتہ 9 ماہ میں 786 ملین ترکی لیرہ تک پہنچ چکی ہے, جو 279 ملین یورو کے برابر ہے. اس حوالے سے ترکی بینکس ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری کا بیان ہے کہ ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے میں ترکی میں قائم اسلامی بینکس اہم کردار ادا کر رہے ہیں. چنانچہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال ان کی جانب سے ملکی معیشت کو مضبوط کرنے میں 22% اضافہ آمدنی کا اہم رول ہے. واضح رہے کہ ترکی میں قائم اسلامی بینکس میں البرکہ بینک, کویت بینک, ایشیا بینک اور فنڈنگ بینک معروف ہیں. دیکھیے, یہ رپورٹ صحیح نہیں ہے. میرے علم کے مطابق وہ نام تو ہے اسلامی بینک کا, حقیقت میں وہی صحیح ہے جیسے یورپ امریکہ میں ہوتا ہے, بس نام کا فرق ہے میرے علم کے مطابق. وہ یہ نہیں کہ وہ اس میں مضاربت کے بلا چل رہا ہے, ہرگز ایسا نہیں ہے. وہاں دیکھیے بیسک بات یہ ہے کہ جو آدمی آپ کا پیسہ جمع کرے اس کے لیے متعین یعنی شرح پر واپسی اس کو یقینی بنا, اسی کا نام ہے انٹرسٹ. انٹرسٹ نام اس بات کا ہے کہ آپ کسی سے رقم لیں اور اس سے کہیں کہ تم اس رقم کو میں فلاں متعین شرح کے ساتھ اضافہ کر کے تم لوٹاؤں گا. اسی کا نام بینکنگ ہے. تو وہی وہاں بھی ہوتا ہے, لیکن اس میں لفظ اسلامی جوڑ دیا. تو یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے. جیسے ایران میں ہے اسلامی جمہوریہ, وہ اسلام کچھ بھی نہیں, نام رکھ دیا اسلامی جمہوریہ. پاکستان میں ہے اسلامی جمہوریہ, وہاں اسلام کچھ بھی نہیں, نام رکھ دیا اسلامی جمہوریہ. ایسی ترکی کی بینکنگ ہے, وہ بینکنگ یورپ ہی کی طرز پر ہے, نام رکھ دیا اسلامی بینکنگ. آپ تحقیق کیجیے تو اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں, بس نام ہے اس کا. حقیقت میں وہی بینکنگ ہے جو سیکولر ملکوں میں ہوتی ہے. یہ بہت مغالطہ آمیز ہے یہ خبر, آپ تحقیق کیجیے. مولانا ندوی صاحب کو بڑی فکر لگی ہوئی ہے مولانا. کس بات کی؟ پھر آخر اسلامی معیشت کس کو کہتا ہے, اقتصادیات اسلامی کس کو, کسی چیز کو نہیں, یہ نام یہ اصطلاحی غلط ہے. نہیں, میں کہہ رہا تھا یہ جو بینک انٹرسٹ اب اسلام کی بنیاد پر کھڑا کیا بینک, اس بینک اسی بنیاد طریقہ صحیح کیا رہے گا اس میں, وہی جو چل رہا ہے وہی صحیح. کچھ نہیں جو پہلے تھا, انفرادی طور پر آپ بزنس کیجیے جو چاہے کیجیے, لیکن بینکنگ کا جو لفظ ہے اس کو بہت استعمال کیجیے, کہ کرتے ہیں وہی, نام رکھتے ہیں اسلامی. جیسے اسلامی جمہوریہ ایران میں سب کچھ وہی ہو رہا ہے جب بادشاہت میں ہوتا تھا. یعنی میں نے پڑھا تھا ایک رپورٹ کہ ایک ایرانی جو باہر رہتا ہے, باہر سیٹل ہو گیا ہے کہیں امریکہ وغیرہ میں, تو وہ آیا ایران موجودہ نظام کے زمانے میں, بادشاہت کے ختم ہونے کے بعد. تو وہ ایران میں گھوما, یعنی پیدا ہوا تھا ایران میں, چلا گیا تھا باہر.
تو اس کے بعد صدر صاحب سے ملا, ایران کے جو صدر صاحب تھے, تو صدر صاحب نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایران کو کیسا پایا. تو میں نے چھاپا تھا رسالے میں, اس نے کہا اس کا سوا کچھ نہیں کہ حاکم نے ٹربن بدل دیا, یعنی پہلے تاج پہنتا تھا کہ اب پگڑی پہنتا ہے. یہ چھاپا تھا رسالے میں قصہ میں حوالے کے ساتھ. یہ سوا کچھ نہیں ہوا کہ بادشاہ نے وہ بدل لیا ہے, پہلے تاج پہنتا تھا اب وہ پگڑی پہنتا ہے. یہ حال اسلامی جمہوریہ پاکستان, اسلامی جمہوریہ ایران, اسلامی جمہوریہ سوڈان, سب کا یہ حال ہے کہ نام رکھ دیا خام خواہ. انٹرسٹ لیتے ہیں اور دیتے ہیں, تو یہ مطلب یہ جو عام بینکنگ ہندوستان میں چل رہی ہے, یورپ میں چل رہی ہے, تو یہ مطلب کیا رہے, صحیح ہے, جائز؟ صحیح غلط ہم نہیں کہتے, یہ آپ جانیے. ہم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بالکل فراڈ ہے. اسلامی جمہوریہ ایران بھی ایک فراڈ ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک فراڈ ہے, ویسے اسلامی بینکنگ بھی فراڈ ہے. ایسے ہی سے آپ کا بچہ پیدا ہوگا تو دھوم سے آپ کو اسلامی نام ڈھونڈیں گے, اور چاہے بچہ جا کر کے شیطانی پر دکھائے, نام اس کا عبد الرحمان ہوگا, بنے گا عبد الشیطان. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, دھوم سے اس کا ایک نام تلاش کرتا ہے. یہ مسلمان کا مزاج ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسا ہے. ہاں, کوئی ابو کو صدیق نام رکھے گا, عمر فاروق نام رکھے گا, اب وہ جو کام کرے گا اسے اس کا تعلق نہیں. آپ یہ باتیں جانتے, سب بات ہے کہ مسلمان ناموں کے بادشاہ ہیں, نہیں جانتے آپ سب باتیں؟ اگر نہیں جانتے تو پتہ کس دنیا میں رہتے ہیں. نظام مصطفیٰ, آپ کے کشمیر میں نظام مصطفیٰ کی دھوم تھی. کوئی نظام مصطفیٰ تھا وہ؟ خود پاکستان میں ابو الحمد مودی کے زمانے میں نظام مصطفیٰ, وہ صرف عواموں کو ووٹ لینے کے لیے. اگر پوچھے اسے واٹ از نظام مصطفیٰ تو کوئی پتہ نہیں سکتا. تو پاکستان میں نظام مصطفیٰ, کشمیر میں نظام مصطفیٰ, یہ کیا تھا؟ بہت, اس کو کہتے ہیں ایکسپلائٹیشن, یعنی ایک لفظ کو استعمال کرنا. تو اسلامی بینکنگ کی بات نہیں ہے, اس سارے مسلمانوں کی سائیکی یہی ہے. اب آج کل ایک چلا ہے ماہد خدیجۃ الکبریٰ. کیا خدیجۃ الکبریٰ کی بات, یعنی کہ پیروی کی جاتی ہے, نام ہے ماہد عائشہ الزہرا, کیا کہتے ہیں اس کو, بہت چلا ہوا ہے فاطمۃ الزہرا. تو کب وہ چلتا ہے وہاں پر, نام رکھ رکھا ہے. یا آپ جانتے نہیں اس باتوں کو, تو پھر کیوں پریشان ہیں آپ؟ یہ مسلمانوں کے مزاج ہے. پہلے یہودی ایسے تھے, اب ایسے یہودی نہیں ہیں, پہلے تھے. نام استعمال کر کے سمجھنا کہ حقیقت بھی آ گئی. حقیقت کچھ نہیں ہوتی, بس نام. یہ اسی عام مسلمانوں کے عام مزاج ہی کا ایک مثال ہے اسلامی بینکنگ. اس سے الگ کر کے بات دیکھیے. میں خاص آپ نے ہماری کتابیں بھی زیادہ نہیں پڑھی ہیں ابھی. کیا کہہ رہے وہ ٹیسٹنگ لینگویج بولتے ہیں وہاں, ٹیسٹنگ لینگویج بولتے ہیں ہمیشہ. یہ سب یہ بھی کذب ہے, یہ کذب خفی ہے. یہ ابھی صاحب اتنی کمزوریاں آپ کے اندر ہیں اور اسلامی بینکنگ کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ انہوں نے غالباً ہماری کتابیں نہیں پڑھی ہیں, تو آپ کہنا چاہیے کہ ہاں یہ صحیح ہے, میں نے صرف کچھ کتابیں ابھی تک پڑھی. آپ صاحب گوا پھرک کو دے رہے جاؤ, کچھ کتابیں پڑھی, یہ سب یہ کذب خفی یہ سب ہے. آپ کی شخصیت ابھی بہت ہی ویک پرسنالٹی آپ کے اندر ہے, اسٹرانگ پرسنالٹی نہیں ہے آپ کے اندر. باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں, اسلامی اقتصادیات, اسلامی بینک. پہلے آپ نے اسلامی ذہن تو بنائیے, کہ صاحب اسلامی ذہن تو بنائیے. مسلمانوں کو عام مزاج ہے, اپنے ذہن کو اسلامی ذہن نہیں بنائیں گے اور سارے عالم کو اسلامائز کریں گے. اسی بات پہ ابتلا ہے. یہ سب ہے کہ نہیں؟ ہاں, اپنے ذہن کو اسلامی ذہن نہیں بنائیں گے اور سارے عالم بس چاہے تو چار سورج کے بھی اسلامی بنائیں گے. الفاظ کی دنیا میں جیتے ہیں مسلمان. آپ بھی ابھی تک اسے پوری طرح باہر نہیں آئے.
آپ کچھ آپ دیکھیے، اگر میرا مشورہ آپ سنیں تو میرا مشورہ یہ کہ آپ اس وقت تک بولنا ہی چھوڑ دی جب تک ہماری ساری کتابیں پڑھ ڈالیں، بولنا بند. جسے وہ امام سیوطی تھے، انہوں نے کسا چلے گئے جزیرے میں، کیسا امام سیوطی جزیرے چلے گئے، ملتے بھی نہیں تھے کسی سے. مشہور ہے کہ امام قسطلانی جو تھے ان سے ان کا کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، تو قسطلانی کو معافی مانگنے کے لیے گئے وہاں جزیرے میں. تو دروازے پہ کھٹکھٹایا، انہوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ ان کا قسطلانی. کس لیے آئے ہو؟ کہ غلطی کی معافی مانگنے کے لیے. کہیں تاب بھائی کہا اور کچھ نہیں کہا، اور بند کھولے ہی دروازہ. یہ امام سیوطی کا قصہ ہے. تو آپ جو ہے اس وقت تک بولنا بند کر دیجئے جب تک ہماری ساری کتابیں ایک ایک سطر پڑھ ڈالی، تب بولیے گا. جی اگر میرا مشورہ مانا تو یہ میرا مشورہ ہے آپ کو. ہوا میں بولتے ہیں آپ، ہر بات کا ایک فریم ورک ہوتا ہے، ہر بات کا ایک مبنا ہوتا ہے، ان سے آپ واقف ہی نہیں، بول رہے ہیں خام خواہ. جی بس آپ میرا مشورہ تو مانیں گے نہیں، اتنا کڑا مشورہ کون مانے گا؟ دیکھیے پہلے جو صحابہ نے کہا آیا ہے کہ تعلم الایمان ثم تعلم القرآن. اس کا مطلب ایمان کا کیا ہے؟ ذہن سازی کی، آپ نے ذہن سازی کی پہلے، پھر بڑی بڑی باتیں بولی. آپ نے ذہن سازی تو کیا نہیں. تو ذہن سازی کا ایک شکل یہ ہے کہ آپ سروس چھوڑ دیجئے، بھوکے رہیے، کچھ بھی گزرے دیجئے، اور ساری کتابیں پڑھیے. صرف عربی کتابیں نہیں، انگریزی کتابیں بھی، دور جدید کو سمجھنے کے لیے. دور جدید کو سمجھیے، اسلام پہ کیا لکھا گیا اس کو سمجھیے، تفسیریں پڑھیے، شرحیں پڑھیے. ایک تو شکل ہے. پھر ذہن بنائیے. اچھا اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ہماری کتابیں پڑھیے. یہ تیسری شکل جو ہے کہ آپ بڑی بڑی باتیں بولتے ہیں اور ذہن بنا ہوا نہیں ہے. کیسا کیا کہا میں؟ مولانا آپ یہ کہہ رہے ہیں یا تو خود اپنا مطالعہ اتنا زیادہ کریں کہ آپ کو سچائی دریافت ہو جائے. اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اتنی سکت نہیں ہے، تو رسالہ کی کتابیں پڑھ لیں. تیسرا آپشن لینا کہ جو ہے نا صرف بڑی بڑی باتیں کرنا، یہ بالکل چھوڑ دیجیے. اس سے جانتے ہیں ویک پرسنالٹی بنتی ہے. ویک پرسنالٹی بڑی خطرناک چیز ہے. اسٹرانگ پرسنالٹی بنی ہے. ایسا چلیے نماز پڑھی جائے.